اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سیکس ہارمون کے متعلق کہ میل سیکس ہارمون کیا ہے۔ سو پر ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کو۔ ٹیسٹس سیکریٹ میل سیکس ہارمون۔ ٹیسٹس جو ہے وہ میل ہارمون سیکریٹ کرتے ہیں وچ آر کلیکٹیولی کالڈ، جس کو مجموعی طور پر کہا جاتا ہے اینڈروجن۔ اینڈروجن جو ہے وہ ٹیسٹوسٹیرون ہوتے ہیں، ڈائی ہائیڈرو ٹیسٹوسٹیرون بھی ان میں آتے ہیں، اینڈرو ٹیسٹوسٹیرون بھی ان میں آتے ہیں۔ فردر ہم آتے ہیں میل سیکس ہارمون کی طرف۔ سو میل سیکس ہارمون جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے اینڈروجین سیکریشن کا، اور ٹیسٹس جو ہے ٹیسٹس میں اینڈروجین سیکریٹ ہوتے ہیں بائی انٹرسٹیشل سیل کے ذریعے آف لیڈن وچ آف لیڈنگ انٹرسٹیشل سیل ٹیسٹس میں جو ہے وہ اینڈروجن ہارمون سیکریٹ کرتے ہیں، جو عموماً طور پر 20% باڈی کا جو ماس ہے وہ کمپلیٹ طور پر لیڈنگ سیل سے بنا ہوتا ہے، اور نومرس زیادہ تر نیو برن نئی پیدا ہونے والی میل بیبی میں اینڈ ان ایڈلٹ میل اور جوان میل میں بھی یہ ہارمون لیڈنگ سیل جو ہے جو اینڈروجین ہارمون سیکریٹ کرتے ہیں تقریباً 20% کا ماس بناتے ہیں۔ فردر ہم آتے ہیں ایڈرینل کارٹیکس کی طرف۔ سو واٹ از ایڈرینل کارٹیکس؟ ایڈرینل کارٹیکس جو ہے ان میں جو اینڈروجین سیکریٹ ہوتے ہیں بائی زینو ریٹیکولر کے تھرو آف ایڈرینل کارٹیکس، جو ایڈرینل کارٹیکس کا حصہ ہے، اور ٹیسٹوسٹیرون جو فردر ٹیسٹوسٹیرون کا حصہ ہے۔ ایڈروسٹیرون اینڈ ڈائی ہائیڈرو پلیڈروسٹیرون۔ اب اس ڈائیگرام میں ہم نے دکھا ہے آپ کو کہ سارا جو پروسیس ہے وہ کس طرح واقع ہوتا ہے۔ پہلے طور پر ٹیسٹوسٹیرون جو ہے وہ ایسٹروجین وغیرہ یہ ریلیز کرتے ہیں، پھر یہ آتے ہیں یہ پروسیس، پھر اس میں ہوتا ہے کولیسٹرول کے، پھر کولیسٹرول ڈسموریز ہوتا ہے، پھر اس میں پھر فردر پریگنولین ہوتے ہیں، پھر اس کے ساتھ مل جاتے ہیں 17 ہائیڈروکسیلیز، پھر 17 ہائیڈروکسیلیز اینڈوم ہوتے ہیں، فردر اس کے ساتھ ملتے ہیں 17-20 ہائیڈروکسیلیز۔ تو پھر اس میں واقع ہوتا ہے وہ ڈی ہائیڈرو فینو ڈروسٹیرون ہوتے ہیں، پھر اس میں فردر آتے ہیں 3 بیٹا ہائیڈرو اسٹیرائڈ ڈی ہائیڈرو جینیز، پھر اس میں ایڈروٹینیڈین واقع ہوتا ہے، پھر یہ ٹیسٹوسٹیرون میں چلی جاتی ہے، ٹیسٹوسٹیرون سے پھر یہ ایسٹروجن میں، اور اس طرح سارا جو پروسیس ہے میل سیکریشن ہارمون کا وہ اس طرح واقع ہو جاتا ہے۔ فنکشن آف ٹیسٹوسٹیرون۔ اب ہم آگے جاتے ہیں کہ ٹیسٹوسٹیرون کا فنکشن کیا ہے۔ فنکشن آف ٹیسٹوسٹیرون ان فیٹل لائف میں ایک فیٹس کی زندگی میں ٹیسٹوسٹیرون کا کیا فنکشن ہوتا ہے۔ سیکس ڈفرینشیشن ان فیٹس میں جو سیکس ڈفرینشیشن ہوتا ہے کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے۔ If testosterone is secreted from the genitalial rod of the fetus، اگر ٹیسٹوسٹیرون جو ہے وہ جینیٹیلیل رائڈ فیٹس کی جینیٹیلیل رائڈ سے سیکریٹ ہوتی ہے ایٹ اباؤٹ تقریباً 7 ہفتوں کے لیے اب انٹروٹرین ان کے انٹروٹرین جو زندگی ان میں دا میلورین ڈک سسٹم ڈس اپیئر، تو پھر میلورین ڈک سسٹم جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، اینڈ میل سیکس آرگن ڈیولپ فرام وولوفین ڈکٹ، اور میل سیکس آرگن جو ہے وہ فردر اس میں ڈیولپڈ ہوتا ہے فیٹس میں، جو ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے ان فیٹس میں، پھر یہ میل سیکس آرگن پھر ڈیولپ ہو جاتا ہے جب ان میں میلورین ڈک سسٹم غائب ہو جاتا ہے۔ ان ایڈیشن ٹو ٹیسٹوسٹیرون کے ساتھ ایڈ کرنے میں میلورین ریگریشن فیکٹر جو ہے سیکریٹ ہو یہ خارج کرتے ہیں سیروٹیلی سیل کو، از آلسو رسپانسبل جو بھی ذمہ دار ہوتے ہیں فار ریگریشن آف میلورین ڈکس کے غائب کرنے کے لیے بھی وہ بھی ذمہ دار ہوتے ہیں۔ فردر ہم آتے ہیں ڈیولپمنٹ ترقی آف ٹیسٹس کی گرو کرنے کے لیے ریکوائر جو ضرورت ہوتی ہے وہ ہے وائی کروموسوم۔ ایس آر وائی جین جو ہے وہ پروڈیوس پیدا کرتے ہیں ٹیسٹس میں، ڈٹرمائننگ ان کی جو بیان کرنے والی جو فیکٹر ہے وہ ہے آل میل
تمام میل کی جو ایکس وائی کروموسوم ہے برن وتھ ٹیسٹس، وہ ٹیسٹس میں پیدا ہوتی ہیں۔ کروموسوم 6 معلوم کیا جا سکتا ہے بائی ایکس سے یا ایکس وائی سے۔ اب ہم آتے ہیں ڈیولپمنٹ آف انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل جینیٹیلیا، انٹرنل اور ایکسٹرنل جینیٹیلیا کی ڈیولپمنٹ کی طرف۔ انٹرنل جینیٹیلیا جو ہے وہ ڈیرائیو کیا جاتا ہے فرام میزوفیلک ڈک سے، سیمینل ویزیکل سے، ایفیڈیڈیمس سے، ویسٹ ڈپیران سے۔ پھر اس کے لیے جو ضرورت ہوتی ہے وہ ٹیسٹوسٹیرون کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے، انٹرنل جینیٹیلیا کے لیے۔ فردر ہم ڈسکس کریں گے ایکسٹرنل جینیٹیلیا۔ تو ایکسٹرنل جینیٹیلیا کیا ہوتا ہے؟ ایکسٹرنل جینیٹیلیا جو ہے وہ ڈیرائیو کیا جاتا ہے یوروجینیٹل سینس سے، فینس سے، اسکروٹم وغیرہ ان چیزوں سے۔ ایکسٹرنل جینیٹیلیا میں ان چیزیں یہ آتے ہیں، ان کے لیے جو ضرورت ہوتی ہے وہ ہے DHT۔ آلسو ان میں پراسٹیٹ گلینڈ، بلیڈر وغیرہ یہ آتے ہیں۔ اب ہم ان کا جو سارا جو پروسیس ہے وہ یہ ہے، پہلے جو ہے وائی کروموسوم، پھر اثر وائی میں کی طرف جاتا ہے، پھر ٹیسٹس میں ان میں سیروٹیلائی سیل اسپرمیٹوجینیسس واقع ہوتا ہے، پھر فردر یہ جو ہے لیڈک سیل کی طرف جاتا ہے، لیڈک سیل جو ہے اور ان میں مل جاتے ہیں DHT اور میزوفیلک ڈکٹ، اور کمپلیٹلی طور پر یہ ٹیسٹوسٹیرون بناتی ہے وغیرہ یہ۔ پھر یہ ایکسٹرنل جینیٹیلیا اور انٹرنل جینیٹیلیا سارا جو پروسیس ہے وہ اس ڈائیگرام کے تھرو ہم نے آپ کو شو کیا ہے۔ آگے ہم جاتے ہیں 6 ڈفرینشیشن ان فیٹس۔ فیٹس میں جو 6 ڈفرینشیشن ہوتا ہے، if testosterone is secreted from the genitalia tract of the fetus، اگر ٹیسٹوسٹیرون 7 ہفتوں کے درمیان جینیٹیلیل ٹریکٹ سے سیکریٹ ہوتا ہے، تو پھر ان کے جو انٹراٹورین لائف ہے، پھر ان میں میلورین ڈکٹ جو ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں اور میل 6 آرگن جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے ولوفین ڈک سے۔ ان ایڈیشن ٹیسٹوسٹیرون کو فردر ایڈ کرتے ہوئے میلورین ریگریشن فیکٹر جو ہے وہ سیکریٹ ہوتا ہے بائی سیروٹیلائی سیل کے تھرو، جو آلسو ذمہ دار ہوتے ہیں میلورین ڈرگ کے غائب کرنے کے لیے۔ ڈیولپمنٹ آف ٹیسٹس کا جو ڈیولپمنٹ ہے، جو میل 6 آرگن ہے ان کا جو ڈیولپمنٹ ہے پیٹس میں، وہ SRY جین کے تھرو ہوتا ہے۔ تمام میل جو ہے ان میں XY کروموسوم جو ہوتے ہیں وہ یہ کام کر دیتی ہے۔ کروموسوم 6 جو ہے وہ معلوم کیا جاتا ہے XX سے یا XY سے۔ اب پیوبرٹی فنکشن، ٹیسٹوسٹیرون کا جو پیوبرٹی میں جو کام ہے وہ یہ ہے، وہ انلارجمنٹ کرتی ہے اسکروٹم کی اور ٹیسٹس کی، فینس سائز کو انکریز کرتے ہیں، اور سیمینل ویزیکل اور پراسٹیٹ گلینڈ کو بھی انلارج کرتے ہیں۔ پیوبک ہیئر جو ہے وہ ان کا گروتھ بھی کرتے ہیں چہرے پر اور وغیرہ، باڈی کے جو دوسرے پرائیویٹ پارٹ پر بال بھی نکال لیتے ہیں ٹیسٹوسٹیرون کی مدد کی وجہ سے یہ بال آ جاتے ہیں۔ آواز کا بھی گہرائی، مطلب آواز کا فریکوینسی زیادہ ہونا بھی ان ہارمون کے تھرو ہوتا ہے باڈی میں۔ گروتھ سپرٹ جو ہے وہ ایسٹروجن انکریز لینر گروتھ، وہ بھی ان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کلوجر آف ایپیفیشیل فلیٹ کا جو کلوزر ہونا ہے، جو بنا ہونا ہے، وہ بھی ان کے تھرو ہوتے ہیں۔ فردر ہم آتے ہیں ٹیسٹوسٹیرون کا جو پیوبرٹی میں جو فردر جو فنکشن ہے وہ ایکنی ہے، ایسوسیٹڈ ود انکریز سیبیم ہے، سیکریشن آف سیبیشس گلینڈ سے سیکریشن ہوتے ہیں، جس طرح کہ سیبم وہ بھی ان میں آتے ہیں۔ اینڈروجین ریسپٹر جو ہے جو سیبیشس گلینڈ پر موجود ہوتے ہیں وہ جاری کر دیتے ہیں گروتھ اور فردر جو سیکریشن جو ہوتی ہے۔ ایکنی کامن پیوبرٹی میں جو کامن چہرے پر جو دانے نکل آتے ہیں جو کامن ہے ان میں، وہ بھی ٹیسٹوسٹیرون کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو بہت زیادہ عام ہے اینڈروجین سیکریشن میں، فولی سسٹک ویرین سنڈروم میں، کانجنیٹل ایڈرینل ہائپرپلیشیا، وہ بھی ٹیسٹوسٹیرون کی زیادہ سیکریشن ہونے کی وجہ سے یہ دونوں سنڈروم جو ہے وہ پیٹس میں واقع ہو جاتے ہیں۔ افیکٹ آف 6 آرگن، اب 6 آرگن کا جو افیکٹ ہے، جو اثر ہے، وہ اس ڈائیگرام میں ہم نے دکھایا ہے۔ کل ہم ڈسکس کریں گے فیمیل ریپروڈکٹیو ہارمون۔ آج ہم نے ڈسکس کیا میل ریپروڈکٹیو ہارمون۔